بڑا دکھ درد والا واقعہ تھا سانحہ سیالکوٹ۔ اس کے حوالے سے کچھ ہمارا موقف، اسلام کا موقف، اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، قاتلانہ حملہ کر کے اس غیر مسلم کو بڑی بے دردی سے قتل کیا گیا۔ اس کا اصل ذمہ دار کون ہے، مجرم کون ہے، اسلام اس پہ کیا موقف دیتا ہے سانحہ سیالکوٹ پر؟ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے ہی پیارے صحابی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یمن میں کسی بندے کو بے دردی سے قتل کیا گیا۔ آپ کا قانون دنیا کے سب سے اچھے قانونوں میں سے قانون تھا، اور دنیا کی سب سے بڑی جو یونیورسٹی انگریزوں کی، اس کے باہر لکھ کے لکھایا انہوں نے کہ دنیا میں سب سے اچھا قانون حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا، انصاف کرنے والا قانون کا تھا۔ یمن سے پیغام آیا کہ یہ مسئلہ بنا ہے، اس بندے کو بے وجہ بغیر تحقیق کے قتل کر دیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر اس قتل میں پورا یمن بھی ملوث ہوا تو پورا یمن کو سزا دی جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں فرما رہے ہیں اگر ایک انسان کو قتل کیا کہ پوری انسانیت کا اس نے قتل کیا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس بندے نے کچھ گستاخی کی اس معاملے پہ، اسے پتہ نہیں تھا، بغیر تحقیق کے اسے قتل کر دیا گیا، بڑی بے دردی سے قتل کیا، اور روڈ کے اوپر لا کے سڑک پہ لایا گیا، اسے گھسیٹ کر اس کی اکیلی اکیلی ہڈی کو توڑ دیا گیا۔ اس کے بعد اس پر پٹرول چھینٹا اور اسے آگ لگا دی گئی۔ اس میں 3 سے 4 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی۔ وہ جاہل لوگ تھے جو نہ اسلام کو جانتے تھے، نہ دین کو جانتے، نہ پاکستان کے قانون کو جانتے تھے۔ انہوں نے پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی، اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ میرا اسلام بالکل بھی ایسا نہیں ہے، بالکل بھی ظالموں کے ساتھ نہیں ہے، ان بندوں کو سزا دی جائے، مکمل سزا دی جائے۔ اس کے بعد اگر اس نے جرم کیا بھی ہے، چاہے کہ گستاخ صحابہ یا گستاخ نبی کی گستاخی کی ہے، تو اس کے حوالے سے جب تک اس کی تحقیق نہ کی جائے، قانون کے مطابق اس کی تحقیق نہ کی جائے، اسلام کے مطابق اس کی تحقیق نہ کی جائے، کوئی بندہ اسے قتل نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پاکستان کے قانون کے مطابق آپ کسی کو قتل نہیں کر سکتے، اپنے آپ کچہری نہیں لگا سکتے، آپ خود فیصلہ نہیں کر سکتے، یہ بات یاد رکھ لیں۔ اس کے بعد اللہ کا جو فیصلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جلانے والا عذاب صرف میرے اللہ کے پاس ہے۔ اللہ چاہے جسے جلا دے، جسے چاہے نہ جلائے۔ تو اللہ کی بھی اس معاملے پہ توہین کی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان شرارتی لوگوں سے بچا کے رکھے جو دین اور اسلام کو نہیں جانتے بالکل، لیکن وہ دین کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کو بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا چہرہ بالکل بھی نہیں اسلام کا ہے۔ اسلام بالکل اس چیز کی قطعاً اجازت نہیں دیتا، یہ بات رکھ لیں، یاد رکھی جائے۔ اسلام اس چیز کی بالکل بھی اجازت نہیں دیتا، قطعاً اجازت نہیں دیتا، میرا قانون یہ اجازت نہیں دیتا، پاکستان کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ تو ایسا پراپوگنڈا کر کے جی اپنے انا کا مسئلہ بنا کے کسی بندے کو قتل کیا، بالکل بھی یہ پراپوگنڈا ہے، بالکل بھی یہ مناسب نہیں ہے، یہ غیر مناسب حرکت تھی۔ تو ہم تو پاکستان کے قانون سے اور ججوں سے کہتے ہیں ان بندوں کو جلد سے جلد گرفتار کیا جائے مکمل، اور اس کے بعد ان کو سزا دی جائے کڑی سے